والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ پھر اگر وہ اسے یعنی بیوی کو طلاق دے تو اب اس کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے اس کے علاوہ نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ رجوع کر لیں اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اللہ کے حدود کی رعایت کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو جانتے ہوں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور نقصان پہنچانے کے لیے ان کو نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو شخص ایسا کرے اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں، اور کتاب اور حکمت جو اس نے تم پر نازل کی ہے، اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی 230 اور 231 نمبر کی آیات کا ترجمہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں تیسری طلاق کا ذکر فرمایا، کیا کہ 2 مرتبہ طلاق اور رجوع کے بعد پھر اگر مرد کی طرف سے بیوی کو تیسری طلاق دی جاتی ہے تو اس تیسری طلاق کے بعد اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہو سکے گی۔ حلال ہونے کے لیے صورت کیا ہے؟ تو کہا کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، یعنی عورت تو نکاح کرے، پھر شوہر کا جس سے نکاح ہوا ہے بعد میں انتقال ہو جائے یا وہ اپنی طرف سے طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں پھر اس بات کی اجازت ہے کہ عورت سابقہ شوہر کی طرف اگر لوٹنا چاہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہے تو
اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ تیسری طلاق کی بات ہو رہی ہے۔ تیسری طلاق کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں رہتے اور عدت کے اندر یا عدت کے باہر لوٹانے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ بات آپ کے سامنے یہ آ چکی ہے کہ یہ جو طلاق کی تعداد متعین کرنے کی بات ہے، یہ اس لیے ہے کہ عورت پر ظلم کا خاتمہ ہو۔ زمانے جاہلیت میں طلاق کی تعداد متعین نہیں تھی، ایک آدمی اس بنیاد پر عورت کے ساتھ کھلواڑ کرتا تھا، طلاق دیتا، رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کرتا، تو طلاق اور رجوع کے درمیان عورت لٹک کے رہتی، معلق رہتی، نہ بیوی بن کر رہتی مکمل طور پر، اور نہ ہی آزاد ہوتی کہ دوسری جگہ وہ نکاح کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ تو اللہ نے اس ظلم کا خاتمہ فرما دیا اور کہا کہ 3 دفعہ ایک مرد طلاق دے سکتا ہے، اور 3 دفعہ طلاق دینے میں 2 دفعہ کی طلاق میں اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تیسری دفعہ رجوع کرنے کا حق اس کو نہیں رہ جائے گا، تیسری دفعہ رجوع کرنے کا حق نہیں رہے گا۔ تو اب یہ بات جب متعین کر دی گئی شریعت کی طرف سے، تو ایک آدمی خود سمجھ سکتا ہے کہ اب اس کے لیے عورت پر ظلم کرنے کا راستہ بند ہو گیا ہے، اور وہ چاہ کر بھی لوٹانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ سوچ سمجھ کر طلاق کی بات کی جائے گی، اور ظلم کی بات تو ذہن میں اب آئے گی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاملے کو آسان بھی رکھا ایک پہلو سے، اور دوسرے پہلو سے مشکل بھی بنا دیا۔ تو یہاں بھی آسانی کی ایک بات رکھی ہے کہ چانس ہے، لیکن چانس کیا ہے؟ تو چانس یہ ہے کہ دوسری جگہ نکاح ہو اور پھر طلاق دے دے وہ دوسرا شوہر، اور پھر اس بات کی گنجائش ہے کہ آپس میں دونوں رجوع کریں۔ تو یہ دوسری طلاق جگہ شادی کرنے کی بات ہے نا، یہ شرعی حلالہ ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ شرعی حلالہ، یعنی شرعی طور پر حلال ہونے کی صورت۔ تو اس شرعی حلالہ کو بعض لوگ اس حلالے کے لیے دلیل بناتے ہیں کہ جو ملعون عمل ہے، ملعون یعنی کرائے کی بنیاد پر، اور یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کرائے کی بنیاد پر کسی مرد کو پکڑا جائے، اس سے اس معاہدے کی بنیاد پر نکاح کیا جائے کہ ایک رات کے لیے یا چند راتوں کے لیے آپ کے حوالے اس عورت کو کر دیتے ہیں، آپ اس کو حلال کر دیں گے اور پھر طلاق دے دیں گے۔ تو اس کو یہ مروجہ حلالہ ہے، اور اس حلالہ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے سلسلے میں نہیں بتلاؤں؟ کہا کہ هو المحلل، وہ حلالہ کرنے والا ہے، حلال کرنے والا ہے۔ اور پھر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، یعنی پہلا جو شوہر ہے جس نے 3 مرتبہ طلاق دے دی، تیسری طلاق دے دی ہے اپنی بیوی سے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو یہ ملعون عمل ہے، اس کی شرعی طور پر گنجائش نہیں ہے، اور علماء نے لکھا کہ اس کے ذریعے سے وہ جو عقد ہے، نکاح جس کو کہتے ہیں نا، اور اس کی بنیاد پر ایک عورت ایک مرد کے لیے حلال ہوتی ہے، وہ چیز پیش آتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں بیوی بنانا مقصود ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کہلانے کے لائق ہوتے ہی نہیں۔ نکاح سے مقصود بیوی بنانا، اور یہاں بیوی بنانے کا مقصد ہوتا ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر اس قسم کے کسی شخص کو پکڑ کر لایا جائے کہ اس نے حلالہ کیا ہے، تو میں ایسی مرد اور عورت کو سنگسار کر دوں گا، یعنی جو زنا کی سزا ہے نا وہ سزا دوں گا۔ تو یہ انتہائی قبیح اور گھناؤنا عمل ہے، حلالہ کرنے کا عمل، اور یہ شریعت کے اندر ایک حیلہ ہے، حیلہ یا حلال کو حرام کو حلال کرنے کا حیلہ اور تدبیر ہے۔
اس کی گنجائش قطعی طور پر نہیں ہوگی۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجیے کہ ہمارے یہاں دو خرابیاں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ پہلی خرابی یہ کہ اب یہ مسئلہ اختلافی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں نے کل آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ مسئلہ اس بات پر بحث ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہوں گی یا 3 ہوگی، تو اس میں 2 موقف ہے علماء کا۔ اب یہ جو قرآن مجید کا جو مزاج ہے اور قرآن مجید جو چاہتا ہے نا، اس کی بنیاد پر اگر غور کریں گے تو الطلاق مرتان، اور پھر کہا فَإِن طَلَّقَا، 2 مرتبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دو نہیں ہوتا، مرتبہ کا مطلب الگ الگ وقتوں میں پھر مرتبہ مرہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو مزاج جو قرآن مجید کا اور مصلحت کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ تو مصلحت کا تقاضا تو یہ کہ 3 ہو یا زائد ہو، ان کو ایک ہی سمجھا جائے، ورنہ پھر ایک ظلم کا راستہ تو ہے ہی۔ تو اب یہ 3 اور 1 کا جو مسئلہ ہے نا، تو 3 ایک بات بس اس کو لے کر بیٹھ گئے لوگ، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی لچک پیدا کرنے کی گنجائش نہیں رکھی گئی، اور اس بات کی بھی تعلیم نہیں ہوئی عام لوگوں کو کہ 3 کی ضرورت نہیں رہتی ہے علیحدگی کے لیے، 1 بھی کافی ہے، اور 3 کا معاملہ چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ جوڑنے کی گنجائش رہے۔ تو اس بات کی تعلیم دی نہیں گئی، تو 3 ہی دیتا ہے آدمی، اور جب 3 دیتا ہے نا گناہ کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک موقع پر جب ایسے 3 طلاق دی گئی تھی، کہا کہ ایلعبوا بکتاب اللہ، کہا کہ ایک آدمی نے 3 طلاقیں دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ میرے رہتے ہوئے کھلواڑ کیا جائے گا۔ تو یہ 3 ایک وقت میں دینے کی بات کیا ہے؟ یہ کتاب الہی کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ کھلواڑ یہ ہے کہ شریعت نے 2 پھر 1 کی بات کی، کس لیے کی؟ باتیں آپ کے سامنے آئی ہے، تو کھلواڑ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کی، یہ کھلواڑ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد پھر ایک اور مصیبت آ گئی، کیا ہے؟ تو اس کے ذریعے سے شریعت کا جیسا مذاق بنایا جاتا ہے اور مسلمانوں کی جیسی کھلی اڑائی جاتی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے۔ میڈیا کے لیے مسلمانوں کا مذاق بنانے کا کہ بہت بڑا ذریعہ ہے یہ کہ دیکھو یہاں کیا ہے، حلالہ۔ تو یہ لفظ حلالہ اس قدر مشہور ہو گیا نا کہ اسلام کی پیشانی پر کیا ہے، ایک دھبے کے طور پر ہو گیا، اور یہ دھبا ہونے کی بات علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 700 سال پہلے کہی تھی، کہا تھا کہ اسلام کی پیشانی پر یہ ایک بدنما دھبا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ تو زنا کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے، اور کہا تھا کہ ایک عورت نے کسی مرد کے لیے اپنا کپڑا اتار دیا اور ایک مرتبہ اس کے سامنے وہ بے ستر ہو گئی، تو اب یہ جو دونوں کے درمیان حجاب کی بات ہوتی ہے، ایک مرد اور عورت کے درمیان حجاب، وہ حجاب تو اتر گیا۔ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آئندہ ان دونوں کا کنیکشن نہیں رہے گا، تعلق نہیں رہے گا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، تو یہ دوسری مصیبت بھی تسلیم کر لی گئی۔ اب اس کی بنیاد پر تو صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح کیا ہے؟ تو صحیح یہ ہے کہ طریقہ صحیح لوگوں کو بتایا جائے، اور پہلے اس بات کی تلقین کی جائے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، ان کو سمجھو، اور حقوق کے سلسلے میں اسلام کی جو تبلیغ اور تعلیم ہے نا، کہ آخری مسئلہ، آخری چارہ کار کے طور پر طلاق کو اختیار کرنا ہے، یہ پہلے حل کے طور پر اس کو اپنانا نہیں ہے۔ تو پہلے یہ مزاج ٹھیک ہے، اگر بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، آپ تنبیہ کرنا چاہتے ہو یا الگ ہی ہو جانا چاہتے ہو نا، ایک مرتبہ بول دو کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، اور پھر عدت ہے، عدت کی بات ہے، عدت کے اندر رجوع کرنے کی بات ہو جا رہی کسی مصلحت کی بنیاد پر، کسی بات کو سمجھنے کی بنیاد پر، بغیر نکاح کے کر سکتے ہو رجوع، اور عدت کے گزرنے کے بعد اگر سمجھ میں آ رہی ہے بات تو نکاح کرنے کا دروازہ پھر سے کھلا ہو۔ یہ آسان ہے، تو پہلے طریقہ بتلایا جائے اور یہ ہو جائے نا، تو پھر کیا ہے، ضد اور ہردرمی کیا ہے، بہت سارے مسائل ہیں کہ جن میں اپنے مسلک کو چھوڑا گیا اور دوسرے مسلک کو اپنایا گیا، مصلحت کو دیکھتے ہوئے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، بات لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ ختم کریں گے، کہ تعلیم قرآن کی اجرت، قرآن مجید کی تعلیم دینے کی اجرت لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟
تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، فتویٰ ان کا یہی ہے، لیکن اس فتوے پر کسی کا عمل نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا کہ یہاں ہم امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک پر عمل کریں گے۔ تو امام مالک ہی کی دوسرے ائمہ کا بھی موقف ہے یہ کہ تعلیم قرآن پر کیا ہے، اجرت لے سکتے ہیں۔ تو یہاں اگر اس مسئلے میں دوسرا مسلک اپنایا جا سکتا ہے نا، تو اس مسئلے میں جو ننگ ہے اور ننگ کا دریا بن رہا ہے، اس میں کیوں نہیں اپنایا جا سکتا دوسرا مسلک؟ لیکن بہرحال مسئلیتیں ہیں لوگوں کی اپنی اپنی۔ ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کی پاسداری کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو بات پختہ ہوتی ہے ہم اس کو تسلیم کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے اور لوگوں میں اس کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسری طلاق دینے کے بعد شریعت نے عورت پر ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے اس مرد کے لیے عورت کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا ہے۔ اب دوسری جگہ نکاح ہونا ہے، تو ابھی یہ دوسری جگہ نکاح ہونا ہے نا، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف نکاح ہونا ہے، یعنی صرف عقد جس کو کہتے ہیں نا ایجاب اور قبول، یہ صرف ہونا نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت کا ملنا میاں بیوی کی حیثیت سے پورے طور پر ہونا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس بات کی یہ واقعہ پیش آیا کہ رفاعہ القردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور پھر بیوی نے عبداللہ بن الزبیر ایک دوسرے صحابی ہیں ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص میں تو کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں، کیا کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا رفاعہ کی طرف لوٹ جانا چاہتی ہو؟ پھر کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مزہ نہ چکھ لو، یعنی ایک دوسرے سے ملنے اور مباشرت کا عمل نہ ہو جائے نا، اس وقت تک نہیں۔ تو صرف نکاح یعنی عقد کی بنیاد پر حلت نہیں ہوگی، بلکہ عقد کے ساتھ وطی یعنی ملنا اور جمع اور ہمبستری کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب کہا کہ اگر لوٹنے کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد طلاق دے دی دوسرے مرد نے یا وفات ہو گئی وغیرہ، تو اب لوٹنے کے لیے قرآن مجید نے ایک بات کہی، کیا ہے وہ؟ ذرا اس پر غور کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ان ظن ان یقیم حدود اللہ، اگر دونوں یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم کر سکیں گے تب لوٹنا، تو میاں بیوی کے ملنے کا مقصد ہے نا، تو مقاصد اگر پورے ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے جذبات اچھے رہیں گے، یہ سمجھ رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہ پرانا میل ہے اور اس میل کی بنیاد پر ہی زندگی آگے بڑھانی ہے اور اس کو زندہ کرنے کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے نا، تو نہیں سوچنا، چلو دوسری جگہ دیکھو اور کوئی اور دیکھو کہ جہاں نئی زندگی اور صفائی کی بنیاد پر زندگی کا آغاز ہو۔ تو کہا کہ ان ظن ان یقیما حدود اللہ، اللہ کی حدیں قائم کرنے کا دونوں کو یقین گمان ہو، غالب گمان ہو، تب ایک دوسرے سے رجوع کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ اور اس کی بنیاد پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ ذرا غور کریں گے تو نکاح کا جو مسئلہ ہے نا، اس کو بہت ہلکے میں شریعت نے نہیں لیا ہے۔ یہ جو تعلق ہے یہ بہت نرالا تعلق ہے یہ، اور اس تعلق کے ساتھ بہت سارے مسائل وابستہ ہیں، تو وہ جو مسائل ہیں نا صحیح بنیادوں پر آگے بڑھے، اس کی بہت فکر کی گئی۔ تو وہ کیا کیا فکر ہے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کہا کہ اللہ نے حدود بیان کر دی ہے اور ان لوگوں کے لیے بیان کیے کہ جو جانیں، جو جانیں گے وہی مانیں گے۔ تو جاننا ہے اس لیے تاکہ ماننا ہے، تو آپ کو بتا دیا گیا کس لیے کہ آپ جان لیجئے اور پھر اللہ کی حدود کی پاسداری کیجئے، اور جیسا بتایا نا ویسی زندگی گزاریے۔ عبادات کے سلسلے میں بھی اس مسئلہ ہے اور معاملات میں بھی اللہ کے حکم کی اسی طرح پاسداری کرنی ہے، اسی طرح عمل کرنا ہے اللہ کے احکام پر۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔